میں آپ سے سوال کرتی ہوں، ایام فاطمیہ چل رہے ہیں، آپ نے کیوں اس طرح کی روش اختیار نہیں کی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سیدہ کے شہادت کے ایام میں آپ روز ایک نشست رکھتے اور جناب سیدہ کا گفتگو کرتے، ان کی اہمیت بیان کرتے، تسلسل ان کا تذکرہ کرتے، مگر آپ خاموش نہیں۔ بلکہ میں اس پلیٹ فارم کے توسط سے تمام تر اہل تسنن خواہران اور برادران سے ایک بہت محبت سے سوال کرنا ہے۔ تو ہم سب سے زیادہ رسول عالمین سرور کائنات سے محبت رکھنے والے ہیں، آپ ان کی نالین کو سر کا تاج بناتے ہیں، آپ ان کے شانوں پر پڑی ہوئی کالی کملی کو کعبے سے زیادہ معزز جانتے ہیں، آپ ان کی گیسو پر جان قربان کرنے والے ہیں، آپ ان کی محبت کے دم بھرتے ہیں، آپ اپنی خوشی غمی سے زیادہ رسول کی ولادت کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، آپ صحابہ سے محبت رکھتے ہیں رسول کی نسبت سے، آپ اہل بیت کو چاہتے ہیں رسول کی نسبت سے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ وہ خاتون، وہ جس کے بارے میں رسول کہیں بدعت و منی، میرا ٹکڑا نہیں ہے، میرے جگر کا ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ میرا اپنا ٹکڑا ہے، جس کے بارے میں رسول یہ کہیں کہ یہ میرا ٹکڑا ہے، شریک کار رسالت ہے۔ اگر آج میں آپ سے سوال کرتی ہوں، اگر آج رسول زندہ ہوتے اور ان کی 18 برس کی بچی یہ کہتے ہوئی دنیا سے گزر جاتی کہ بابا صبت علیہ مصائب لو انا صبت علی الایام سرنا لیال، بابا یہ جو مصیبتیں مجھ پر پڑ رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، اگر یہ دن پر پڑتی تو وہ سیاہ رات پہ تبدیل ہو جاتے۔ آپ قتل بھول جائیں، آپ فدق بھول جائیں، آپ ہر شے بھول جائیں۔ میں سوال کرنا چاہتی ہوں، اور یہ اگر آپ تعقل کر سکتے ہیں، تفکر کر سکتے ہیں، تدبر کر سکتے ہیں، سب کچھ چھوڑیے، بس یہ روایات ملتی ہیں کہ جناب سیدہ دنیا سے جاتے جاتے علی سے وصیت کر کے جا رہی ہیں، کیا علی میرے جنازے میں کوئی شریک نہ ہو، یا علی میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے۔ یقیناً آپ سوال کریں گے ہاں وہ شاید حجاب کی وجہ سے، کچھ حجاب کے ظاہراً ایسا ہی ہے، یقیناً کہ تو پھر جناب سلمان فارسی کیوں شامل ہے؟ کیا وہ محرم میں شامل ہے؟ جناب ابو ذر کیوں شامل ہے؟ جو لوگ شامل ہیں وہ کیوں شامل ہیں؟ حقیقتاً مسئلہ محرم یا نامحرم کا نہیں ہے، مسئلہ ناراضگی کا ہے، کوئی تو ہے، چلے چھوڑیے، میں اپنی جانب سے آپ کو لقمہ نہیں دیتی، الفاظ نہیں دیتی، آپ جائیے معلوم کوئی فرد یہ کہتے ہوئے دنیا سے چلا جائے نا کہ میرے جنازے میں کوئی شریک نہ ہو، حقیقتاً وہ کسی سے ناراض ہے، وہ ناراضگی کا اظہار کرنا چاہ رہا ہے۔ میں آج آپ سے کہتی ہوں، آپ کسی اور کو نہ دیکھیے، آپ تشیع کو نہ دیکھیے، آپ اس عنوان سے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رسول کی ایسی دختر ہیں کہ جن کے دروازے کو کھول کر اور بند کر کے رسول مبین نماز ادا کیا کرتے تھے۔ یعنی اصل میں عملی محبت نہیں ہے، عملی محبت کا حقیقی جو مظاہرہ کر رہے ہیں، جو اظہار کر رہے ہیں، وہ تشیع۔ توہین رسالت کا اعلیٰ ترین نمونہ کربلا میں پیش آیا، توہین رسالت کا سب سے اعلیٰ ترین توہین رسالت علی کے قتل کے وقت ہوتی ہے۔ میں بات مکمل کرنا چاہوں گی، توہین رسالت تب ہوئی جب حسن کو جنت البقیع میں دفن نہیں کیا گیا۔ کون ہے جو اس پر چرچا کرنے والا ہے؟ امام حسن کے شہادت ہم مناتے ہیں، ہم شور کرتے ہیں کہ توہین رسالت ہو رہی ہے، اے مسلمانوں اس پر رو، اس پر گریہ کرو۔ ہم شور کرتے ہیں ایام فاطمیہ میں کہ توہین رسالت ہوئی ہے، رسول کے جگر کے ٹکڑے کو، رسول کے ٹکڑے کو بہجت قلبی جسے کہا گیا، قرۃ عین رسول جسے کہا گیا، شب قدر مصطفیٰ جسے کہا گیا، لیلۃ القدر جسے کہا گیا، اس کی تضحیق کی گئی ہے، اس کی توہین کی گئی ہے۔ یہ توہین رسالت کا پرچار کرنا ہے، یہ توہین رسالت کو بیان کرنا ہے۔ معاف کیجیے گا، یہ جو ٹک ٹاکر مولوی آج کل مثلاً باہر نکل آئے، یہ توہین رسالت کا کے نام سے پرچار کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم توہین رسالت کے خلاف ہیں، یہ کہنے سے نہیں ہو جاتا۔